الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن قتادة عن النعمان ابن مقرن قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا استصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم تقاتل. قال قتادة كان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. رواہ ترمذی. صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے. روایت ہے حضرت قتادہ سے، وہ نعمان ابن مقرن سے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، تو جب فجر طلوع ہوتی تو آپ رک جاتے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا، پھر جب سورج طلوع ہوتا تو جنگ کرتے، پھر جب نصف دن ہو جاتا تو رک جاتے حتیٰ کہ سورج ڈھل جاتا، پھر جب ڈھل جاتا تو جہاد کرتے عصر تک، پھر ٹھہر جاتے حتیٰ کہ عصر پڑھ لیتے، پھر جہاد کرتے. قتادہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت فتح اور نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور مسلمان اپنی نمازوں میں اپنے لشکروں کے لیے دعائیں کرتے. ترمذی. اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے. عزیزان گرامی قدر، سورج یا آفتاب نکلنے کا انتظار اس لیے ہوتا تھا کہ فجر کی نماز اطمینان سے ادا کر لی جائے. جب فجر کی نماز سے فراغت ہو جائے اور پھر نماز کے بعد وظائف ورد یہ ہو جائیں، پھر اشراق چاشت کا وقت مل جائے، اس سے بھی فراغت ہو جائے. ہمیشہ ہی نماز اور ذکر کی پابندی کرنی چاہیے، مگر جہاد میں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ثابت قدمی اور ذکر یہ مسلمانوں کے پاس ایسے دو ہتھیار ہیں جو کفار کے پاس نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر، ثابت قدمی، یہ دو ہتھیار جو ہیں یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہیں، یہ صرف امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے پاس ہیں. جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، کہ جب تم پھر کافروں سے گروہوں سے بھیڑ پڑو، جنگ کرو، پس ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. قرآن مجید نے بھی یہی فرمایا ہے، یہی ہمیں ہدایت کی ہے. یہاں جو نصف دن ہے اس سے مراد شرعی دن ہے، سورج سے جو ریلیٹڈ ہے، یعنی جب سورج بالکل عروج پہ آ جاتا زوال سے پہلے، جو ممنوع ہے سجدہ، چونکہ دوسری قومیں سورج کی پوجا کرتی ہیں. جب سورج نکلتا ہے یا سورج عروج فل کرتا ہے، نصف النہار جسے کہتے ہیں، اور یا غروب ہوتا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رک جاتے، پھر بڑے آرام سے ظہر کی نماز پڑھتے. اتنا وقت ہوتا ہے کیلولہ کرتے، تو ٹھنڈی ہوائیں چلتی جاتی، ظہر ٹھنڈی ہو جاتی، اسے ظہر ہی ٹھنڈی کہتے ہیں.
پھر آرام کر کے تازہ دم ہو جاتے، کچھ نوش فرما لیتے، کیلولا ہوتا، جب تازہ دم ہوتے تو پھر دشمن پر حملہ کر دیتے۔ یعنی آخری جو حصہ ہے حدیث پاکہ کہ عام صحابہ اور مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس وقت یعنی عصر بھی پڑھ لیتے، پھر اس وقت جو ہے جنگ کی حکمتیں یہ ہیں، اور یہ شہرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان کی بنیاد پر ہے، اور یہ آزمائش بھی ہے کہ جو بات مشہور ہو اس کی اصل ضرور کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ یعنی بعد فجر ظہر عموماً دعائیں ہوتی ہیں، نمازی اپنے لشکروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لشکری خود بھی دعائیں کرتے ہیں، مگر بعد عصر میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے انبیاء کرام نے اس وقت جہاد میں فتح پائی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک نبی جہاد فرما رہے تھے، شہر قریب الفتح تھا، یعنی فتح ہونے کے قریب تھا کہ اب فتح ہوا چاہتا ہے کہ سورج ڈوبنے لگا، سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سورج تو بھی معمور ہے۔ یہ نبیوں کا خاصہ ہے نا، بات کر لیتے ہیں سورج سے، یہ انبیاء صالحین کا خاصہ ہے، بات کر لیتے ہیں، اللہ نے اذن دیا ہوا ہے۔ سورج سے کہنے لگے اے سورج تو بھی معمور ہے اور میں بھی جہاد میں معمور ہوں، تیرا اپنا کام ہے، میرا اپنا کام ہے، تو بھی کام پہ لگا ہوا ہے، میں بھی کام پہ لگا ہوا ہوں، خدایا اسے روک دے تاکہ میں یہ شہر فتح کر لوں۔ چنانچہ اللہ کریم نے سورج کو روک دیا، جب انہوں نے شہر فتح فرمایا تب سورج پھر ڈوب گیا۔ اس لیے عصر سے پہلے عموماً مسلمانوں کے لیے فتح اور نصرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، ہوائیں نصرت و فتح کی چلتی ہیں، خوشخبریاں آتی ہیں، اللہ رب العالمین چونکہ دن کا اینڈ جو ہوتا ہے رزلٹ آتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔